یہ گس آپ کی حکومت ہے سر کے پی کے اندر، اور آپ ہی کی جو ہے ایک کارکن کو کے پی کے اندر سے اٹھا لیا جاتا ہے، تو یہاں سے جو پنجاب کے لوگ ہیں وہ کے پی کے میں جا کے ساتھ چھپاتے ہیں کہ چلیں ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو محفوظ کر رکھتے ہیں، لیکن وہاں سے بھی اب اگر گرفتاریاں ہونا شروع ہو گئی ہیں تو سر کیا ہوگا؟ یہ اب ہم پتہ کریں گے کہ صنم جاوید صاحبہ کی گرفتاری کس طرح ہوئی، کس نے کی، یہ اغوا ہے یا یہ گرفتاری ہے۔ دیکھیں اغوا بھی تو ہو رہے ہیں نا، لوگ ویگو ڈالے آتے ہیں رات کی تاریکی میں کسی کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، تو وہ گرفتاری نہیں ہے، وہ کوئی قانون کے مطابق عمل نہیں ہے۔ تو ابھی تک مجھے علم نہیں ہے کہ کیا ہوا، لیکن بظاہر یہ لگتا ہے کہ وہاں شاید کوئی ایف آئی آر کاٹی گئی ہے جس کے نتیجے میں جیل میں منتقل کر دیا گیا سر۔ تو پھر اس کا یہ مطلب ہوا کہ پنجاب پولیس یہاں سے وہاں گئی اور وہاں معاونت انہوں نے حاصل کی وہاں کی لوکل پولیس کی، اور اس کے نتیجے میں دیکھیں دیکھیں رات کی تاریکی میں یہ ہوا نا۔ دیکھیں یہ تمام ادارے جو ہیں، جو آئی جی صاحبان ہیں وہ وفاقی افسر ہیں، اور اگر وہ کوئی حکم دیتے ہیں رات کی تاریکی میں اس کا تو ہمیں اگلے دن ہی پتہ چلتا ہے نا۔ تو یہ سب کچھ رات 2-2:30 بجے ہو گیا، بلکہ اس سے پہلے شاید 1 بجے ہوا، تو یہ ہو گیا۔ اب اس کی تحقیقات ضرور وزیر اعلیٰ صاحب کرائیں گے کہ کس پولیس افسر نے کیا حکم دیا، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ آئی جی ہر صوبے کا جو ہے وہ ایک وفاقی جو فورس ہے اس کا رکن ہوا کرتا ہے، صوبائی فورس کا رکن نہیں ہوتا، اور بہت سے فیصلے ایسے ہیں جو وہ خود کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ نئے اپوزیشن لیڈر آپ نے نامزد کر دیے محمود خان اچکزئی، ان کا تعلق پی ٹی آئی سے نہیں اور نہ ناصر عباس راجہ صاحب کا، تو کیا سمجھتے ہیں اس سے پارٹی پر منفی اثر نہیں پڑے گا؟ کیا پارٹی دوسروں کے ہاتھ میں نہیں چلی جائے گی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ خان صاحب نے بہت سوچ بچار اور فراست سے میں سمجھتا ہوں یہ فیصلہ کیا ہے۔ ہم پوری قوم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی ایک تحریک ہے آئین کی بحالی کے لیے، اس ملک میں جمہوریت کے لیے، آزاد عدلیہ کے لیے، آزاد صحافت کے لیے، اور تمام وہ قوتیں، تمام وہ لوگ جو ان اقدار پہ یقین رکھتے ہیں وہ ہمارا ساتھ دیں۔ یہ 2 اکابرین ہیں اس ملک کی سیاست کے، یہ ایک علاقائی سیاست کے بھی علمبردار ہیں، لیکن یہ اس کو قومی دھارے میں علاقائی سیاست کو کرتے ہیں، اور جو مسلک کے حوالے سے ان کا سٹینڈ پوائنٹ ہے اس کو بھی ہم چاہتے ہیں کہ قومی دھارے کا حصہ بنائیں۔ تو ہمارا پیغام پوری قوم کو یہ ہے کہ آپ کا کسی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، کسی علاقے سے تعلق رکھتے ہوں، کوئی زبان بولتے ہوں، ہم سب ایک ہیں۔ یہ جگانگت کا پیغام ہے، اور پاکستان تحریک انصاف خان صاحب کے فیصلے کے پیچھے کھڑی ہے، اور پورے دل سے ہم انشاءاللہ محمود خان اچکزئی صاحب اور علامہ ناصر صاحب کی رہنمائی میں اس تحریک کو آگے بڑھائیں۔ تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ پارٹی کے کارکنوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ دیکھیں خان صاحب اپنی پارٹی کو اور اپنے پارٹی کے کارکنان کی فلاح کو ہم سب سے بہتر سمجھتے ہیں، تو خان صاحب نے جو فیصلہ کیا ہے وہ پارٹی کی فلاح کا فیصلہ ہے، پارٹی کے کارکنان جو ہیں ان کی فلاح کا فیصلہ۔ یہ بتائیے گا کہ جو صورتحال ہے اس وقت علی امین گنڈا پور جو ہے وہ علیمہ خان صاحبہ پہ مسلسل جو ہے وہ الزامات لگا رہے ہیں کہ وہ پارٹی میں مداخلت کر رہی ہیں، آپ سیکرٹری جنرل بھی ہیں اور آپ کے سارے معاملات بھی دیکھ رہے ہیں، اس میں کس حد تک جو ہے وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ درست ہے، اور کیا ایسا ہو رہا ہے جو الزامات لگائے جا رہے ہیں؟ دیکھیں خان صاحب کا حکم ہے کہ اس بارے میں مزید کوئی بات نہ کی جائے، تو اس لیے میں کوئی بات نہیں کروں گا، اور میں سمجھتا ہوں پارٹی کو اتحاد کی ضرورت ہے، پارٹی متحد ہے، پارٹی کے اندر اگر کوئی مکالمہ ہوتا ہے تو اس کو پارٹی کے اندر رہنا چاہیے، اور اب خان صاحب کا جو حکم ہے وہ ہم سب پر مقدم ہے، ہم نے اس کی اطاعت۔ اچھا سلمان اکرم راجہ صاحب بتایا گیا کہ علیمہ خان کو بتایا گیا کہ آپ نے سیاسی بیس پہ یا دوسری بات آپ نے نہیں کرنی، اس میں روکا گیا، پچھلے ہفتے کی بات ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں، کیونکہ اس میں اکثر اختلافات پائے جاتے ہیں، بات کچھ اور ہوتی ہے، باہر کچھ اور ہوتی ہے۔ نہیں، دیکھیں کل علیمہ بی بی نے بھی یہ بات کی ہے اپنی میڈیا ٹاک میں کہ خان صاحب نے اپنی بہنوں کی ایک طرح سے آپ کہہ لیجئے بھائی کے طور پہ نگہداشت کے حوالے سے کہا ہے۔ علیمہ بی بی پہ کئی مقدمات ہیں اور ان کو طلب کیا جا رہا ہے، ان کے خلاف چلان بھی کچھ مقدمات میں داخل کر دیا گیا ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ متعدد بار ان کے ساتھ یہاں بدسلوکی کی گئی، انڈا پھینکنے کا واقعہ ہوا، بدتمیزی کی گئی۔ تو خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ دوسری جو بہنیں ہیں وہ بھی یہ ذمہ داری نبھائیں، اس سے زیادہ یہ کچھ نہیں ہے، یہ خاندان کے اندر ایک آپ کہہ لیجیے تفویض کا معاملہ ہے۔ اچھا سلمان اکرم راجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ مختلف خبریں چلائیں گے کہ عمران خان صاحب کو منتقل کیا جا رہا ہے، پھر حکومتی وزراء کے بیانات پہ آیا کہ جی خان صاحب کو منتقل کیا جا سکتا ہے، اور پھر رانا ثناء اللہ صاحب نے رات کو کہا ہے کہ پی ٹی آئی درخواست دے منتقلی کے حوالے سے خان صاحب منتقل کر دیے جائیں گے۔ پھر خان صاحب تک بھی میسج پہنچا، انہوں نے بھی کہا کہ میرے تک یہ میسج آیا کہ منتقلی کے حوالے سے
आप तक कोई अथॉरिटी देखिए, खबर आई है कहाँ मुंतकिल नहीं हमें किया नहीं जा रहा पता। है? देखें, अगर खान साहब को इस नीयत से मुंतकिल किया जाता है कि उनका राब्ता टूट जाए अपने ख़ानदान से, बाहर की दुनिया से, अपने वकला से, तो हम इसकी भरपूर मज़ाहमत करेंगे और हम इसका बहुत सख्त नोटिस लेंगे। ये नहीं हो सकता। खान साहब के पहले ही तमाम आइनी हुकूक जो हैं, कानूनी हुकूक सल्ब कर लिए गए हैं। उनका हक है कि जेल में उनको टीवी मुयस्सर हो, उनको किताबें महीनों नहीं दी जाती, उनके बच्चों से जो फ़ोन का उनका हक है, फ़ोन पे बात करने का, वो उनको नहीं दिया जाता। 4-4, 5-5 माह गुजर जाती हैं, बिजली बंद कर दी जाती है, अखबार भी कभी मिलता है कभी नहीं मिलता। तो ये टॉर्चर है। दुनिया के तमाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन में जो टॉर्चर, अज़ियत रसानी की जो तशरीह है, ये तमाम अमल उसके ज़ुमरे में आता है। तो हम इसकी भरपूर मज़ाहमत करेंगे। हम खान साहब को तनहा नहीं होने देंगे। मेहरबानी। इस वक्त जी अडियाला जेल के बाहर के मनाजिर हैं और आज मंगल का दिन है, मुलाकात का वक्त तय है और कि तोशाखाना का मुकदमा दूसरी बार नहीं चल सकता। एक बार ये मुकदमा चल चुका है, उसमें सज़ा मुअत्तल हो चुकी है। बार बार आप फ़र्दन मुख्तलिफ तोहफ़ों को उठाकर अलहदा मुकदमे नहीं बना सकते। ये एक ही ट्रांजैक्शन है। लेकिन अहम ये आइनी और कानूनी नुक्ता है जिस पे फ़ैसला होना चाहिए था और ट्रायल को इस फैसले से पहले ख़त्म नहीं होना चाहिए। लेकिन नज़र ये आ रहा है कि इस पिटिशन का फैसला नहीं होगा और ट्रायल उससे पहले ख़त्म हो जाएगी। सर ये बताएं, कई मुकदमात हैं और उनको तलब किया जा रहा है, उनके खिलाफ चलान भी कुछ मुकदमात में दाखिल कर दिया गया है। फिर आपने देखा कि मुतअद्दिद बार उनके साथ यहाँ बदसलूकी की गई, अंडा फेंकने का वाक़या हुआ, बदतमीज़ी की गई। तो खान साहब ये चाहते हैं कि दूसरी जो बहनें हैं वो भी ये जिम्मेदारी निभाएँ। इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं है। ये ख़ानदान के अंदर एक आप कह लीजिए तफरीज़ का मामला है। अच्छा सर, राजा साहब ये बताइएगा कि मुख्तलिफ खबरें चलाएंगे कि इमरान खान साहब को मुंतकिल किया जा रहा है, फिर हुकूमती वज़रा के बयानात पे आया कि जी खान साहब को मुंतकिल किया जा सकता है, और फिर राना सनाउल्लाह साहब ने रात को कहा है कि पीटीआई दरख्वास्त दे, मुंतकिली के हवाले से खान साहब मुंतकिल कर दिए जाएंगे। फिर खान साहब तक भी मैसेज पहुंचा, उन्होंने भी कहा कि मेरे तक ये मैसेज आया कि मुंतकिली के हवाले से। तो आप तक कोई अथॉरिटी खबर आई है कहाँ मुंतकिल नहीं हमें नहीं किया जा रहा पता। है? देखें, अगर खान साहब को इस नीयत से मुंतकिल किया जाता है कि उनका राब्ता टूट जाए अपने ख़ानदान से, बाहर की दुनिया से, अपने वकला से, तो हम इसकी भरपूर मज़ाहमत करेंगे और हम इसका बहुत सख्त नोटिस लेंगे। ये नहीं हो सकता। खान साहब के पहले ही तमाम आइनी हुकूक जो हैं, कानूनी हुकूक सल्ब कर लिए गए हैं। देखने जो है यहाँ पे खाना खा रही हैं, उनके साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं। इस साइड पे आप देखें कि सूबाई असम्बली के हकीम जो हैं वो भी पहुँच चुके हैं। अडियाला जेल के बाहर से आप देख सकते हैं।